امریکہ کی متعدد ریاستیں تباہ کن برفانی طوفان کی زد میں ہیں۔ شدید برف باری اور بارش سے 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنسو میں شدید برف باری سے 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ واشنگٹن، نیو یارک، فیلڈیلفیا اور بoston میں شدید برف باری کا امکان ہے۔ نیو یارک کے میئر کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈز متحرک ہیں۔ امریکہ بھر میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ 84,000 سے زائد صارفین کے بجلی سے محروم ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ طوفان کی زد میں آنے والی تمام ریاستوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ امریکی ریاست منیسوٹا میں فیڈرل ایجنٹس کی گولی سے مارا گیا شخص نرس تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق 37 برس کا ایلیکس جیفری پیٹی امریکی شہری اور ICU نرس تھا۔ مقتول ایلیکس انتہائی زخمی امریکی فوجیوں کی دیکھ بھال بھی کرتا رہا تھا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی حکام ایکواڈور کے شہری کو گرفتار کرنے علاقے میں پہنچے تھے۔ اس دوران ایلیکس احتجاج میں شامل تھا۔ حکام کے مطابق مقتول ایلیکس کے پاس بندوق اور 2 میگزین تھے۔ غیر مسلح کرنے کے دوران اس نے مزاحمت کی، جس پر ایک اہلکار نے اسے گولی مار دی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایلیکس کے پاس لائسنس یافتہ گن تھی۔ کراچی میں آگ سے تباہ گل پلازہ سے مزید انسانی باقیات ملی ہیں۔ اب تک 71 لاشیں اور باقیات نکالی جا چکی ہیں۔ تفصیل بتائیں گے قمر علی مستوئی۔ جی، گل پلازہ میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ سرچنگ بھی کر رہی ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے وہ ملبہ اٹھانے کا کام بھی جاری ہے۔ رات گئے جو ہے تیسرے فلور سے ریسکیو ٹیموں کو انسانی باقیات ملی ہیں، جنہیں DNA کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ملبہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ سرچنگ بھی کی جا رہی ہے۔ عمارت میں تاحال جو ہے وہ سرچنگ کی جا رہی ہے تاکہ لاپتہ افراد کی جو تلاش کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے۔ فائر بریگیڈ کی ٹیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اگر ریسکیو کے دوران کہیں پر آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ کی ٹیمیں جو ہیں وہ آگ کو بجھا دیتی ہیں۔ اب تک ریسکیو حکام کے مطابق 71 افراد کی لاشیں مل چکی ہیں۔ 82 افراد جو ہیں وہ DC ساؤتھ آفس میں لاپتہ افراد رپورٹ ہوئے ہیں۔ 22 افراد کی شناخت جو ہے وہ اب تک ہو چکی ہے، جس میں سے 15 کی شناخت جو ہے وہ DNA کے ذریعے ہوئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جو ہے وہ جو ریسکیو آپریشن ہے گل پلازہ میں وہ 90% جو ہے مکمل ہو چکا ہے۔ مزید جو ملبہ اٹھانے کا کام ہے اسے احتیاط کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ جو سرچنگ ٹیمیں ہیں وہ ملبے میں جو ہے وہ اور عمارت کے اندر بھی لاپتہ افراد کی تلاش میں بھی مصروف ہیں۔ جی، گل پلازہ میں آتش زدگی کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق FIR سیل کر دی گئی ہے۔ متاثرہ عمارت میں ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے لاپتہ افراد کی نئی فہرست جاری کر دی ہے۔ کراچی میں سانحہ گل پلازہ کا مقدمہ غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا، جس کے متن میں بتایا گیا ہے کہ گل پلازہ میں حفاظتی اقدامات موجود نہیں تھے۔ آگ لگنے کے وقت بجلی بند کر دی گئی، جس کے باعث عمارت میں موجود افراد کے لیے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ممکن نہیں رہا۔ عمارت کے کئی داخلی اور خارجی راستے بھی بند تھے۔ پولیس حکام کے مطابق کسی فرد کو سانحے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ سانحے میں جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہے، جبکہ 22 لاشوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ جامع کراچی کا سندھ فورینسک DNA لیب میں مزید 2 لاشوں کی شناخت کے بعد DNA کے ذریعے شناخت کی گئی لاشوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ جامع کراچی کو اب تک 42 لاشوں کے DNA نمونے جبکہ شناخت کے لیے لاواحقین کے 15 ریفرنسز موصول ہوئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ آفس کے باہر لاپتہ افراد کی ترمیم شدہ فہرست آویزہ کر دی گئی ہے، جس کے مطابق لاپتہ افراد کی تعداد 82 ہے۔ فہرست میں لاپتہ افراد کی عمریں، گھر کے پتے اور اہل خانہ کے نمبرز اور نام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ کیمرامین عدنان زیدی، ساتھی رپورٹر رانا جاوید اور کاشف مشتاق کے ساتھ ذیشان شاہ، جیو نیوز کراچی۔ لاہور میں گلبرگ کے نجی ہوٹل میں آگ لگنے سے 3 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے 19 منزلہ عمارت میں موجود 100 سے زائد طلبہ سمیت 200 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا۔ ہوٹل کو اب کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ احمد فراز رپورٹ کریں گے۔
لاہور کے مصروف علاقے گلبرگ میں واقع ایک کثیر منزلہ ہوٹل میں دن 1 بجے بیسمنٹ میں اچانک بوائلر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے سے دھواں بلائی منزلوں تک جا پہنچا، تاہم بر وقت اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور اندر موجود افراد کو ریسکیو کیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی چیف سیکرٹری پنجاب ظاہر زمان سمیت تمام افسران موقع پر پہنچ گئے اور ریسکیو کاموں کی نگرانی کی۔ ریسکیو اہلکاروں نے آگ پر قابو پانے کے بعد سرچ کیا تو 3 افراد کی لاشیں نکل آئیں، جن کی شناخت عمران، شہریار اور ریاض کے نام سے ہوئی۔ ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نے بتایا کہ 5 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ہوٹل کی تینوں بیسمنٹ میں سرچ آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ بیسمنٹ کی پارکنگ میں کھڑی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بھی محفوظ ہیں۔ ہوٹل کو کلیئر قرار دے دیا گیا ہے۔ سیفٹی آلات اور ہائیڈرنٹ سسٹم موجود تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ باقی ہائیڈرنٹ سسٹم اگر نہ ہوتا اور ہر بار بھرنا جانا ہوتا تو پھر آبویسلی بہت مشکل ہوتی ہے آپریشن میں، لیکن چونکہ یہ بیسمنٹ کا ایریا ہے اور بیسمنٹ میں 3 بیسمنٹس ہیں تو اس وجہ سے صرف ایکسیس کے اندر پرابلم ہے۔ اگر اوپر والے فلورز پہ ہوتا تو اس وقت تک ویسے ہم کنٹرول کر لیتے۔ آتش زدگی کے وقت ہوٹل کی 17ویں منزل پر نجی کالج کی فیئر ویل پارٹی چل رہی تھی، جس میں 100 سے زائد طلباء طالبات شریک تھے، جو سب محفوظ رہے۔ کیمرامین صفدر علی، خالد خان اور ساتھی رپورٹر حافظہ عثمان کے ساتھ احمد فراز، جیو نیوز، لاہور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت ملی، اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے کہ غزہ میں امن قائم ہوگا، تعمیر نو ہوگی، فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے۔ ہائی کمیشن لندن کے باہر میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ڈیووس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات میں پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ IMF کی MD سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے پاکستان کی پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بورڈ پاکستان کو انویٹیشن ملی، وہ ہم نے مشاورت کے ساتھ کابینہ نے اس کے شمولیت کا اختیار دیا، اس کو ہم نے جوائن کیا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ غزہ میں امن قائم ہوگا، جو فلسطینی ہیں ان کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن ہوگی اور پورے خطے میں امن قائم ہوگا۔ ڈیووس میں پھر میری IMF کے جو MD ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور بہت ہی وہ اچھی ملاقات تھی اور انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو بہت سراہا ہے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آپ کی کیا بات چیت ہوئی؟ جی وہ اخبار میں چھپ گیا، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی نیک خواہشات اور میں نے ان کا شکریہ پھر ادا کیا۔ جنگ بند ہوئی اور ملینز آف جو لوگ تھے جنوبی ایشیا کے، ان کے اللہ تعالیٰ نے جانیں بچائیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو بنگلہ دیش کی جگہ T20 ورلڈ کپ میں شامل کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت میں سیکیورٹی خدشات کے باعث وہاں میچز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ ICC نے بھارت اور سری لنکا میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ سے بنگلہ دیش کو باہر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ کو اس کی جگہ شامل کر لیا۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث بنگلہ دیش نے میچز انڈیا سے سری لنکا منتقل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ IPL میں بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو بھارتی انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر BCCI نے ایونٹ سے باہر کیا اور یہ موقف اختیار کیا تھا کہ وہ بنگلہ دیشی فاسٹ بالر کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ بنگلہ دیش نے ICC سے مطالبہ کیا تھا کہ بھارت میں ان کے ایک کھلاڑی کو خطرہ ہے تو پوری ٹیم ان حالات میں انڈیا نہیں بھیج سکتے، لہٰذا ان کے میچز کو ہوسٹ سری لنکا منتقل کیے جائیں، لیکن ICC نے بنگلہ دیشی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ایونٹ میں شامل کر لیا۔ دوسری جانب PCB چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ ICC نے جو فارمولہ پاکستان اور بھارت کے لیے رکھا، اسی طرح بنگلہ دیش کے میچز بھی نیوٹرل مقام پر ہونے چاہیے تھے۔ PCB وزیر اعظم سے مل کر ان کی ہدایت کے مطابق ICC T20 ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کرے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں پہلے سے طے شدہ شیڈول کے مطابق اپنے میچز سری لنکا میں ہی کھیلے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پاکستان کو T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین PCB نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسے ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے۔ میرا خیال ہے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور میں نے ICC کی بورڈ کی میٹنگ میں بھی یہی کہا تھا، آپ ڈبل سٹینڈرز نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کے لیے آپ کہیں کہ جی جو مرضی جب مرضی فیصلہ کر لے اور دوسرے ملک کے لیے ٹوٹلی اپوزٹ فیصلہ کریں، اور اسی لیے ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ بنگلہ دیش کو ہر صورت میں ورلڈ کپ میں ان کو کھلانا چاہیے، وہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے اور ان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ نہیں کھیلنا تو وہ 22ویں ٹیم لے آئیں، پھر جو بھی آئے گی، بٹ یہ فیصلہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے۔ ہم ICC سے زیادہ گورنمنٹ آف پاکستان کے تابع ہیں، تو ہمیں وہی کرنا ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کہے گی، اور ہمارا سٹانس یہی ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ آپ نے انہوں نے یہ فیور کیے تو بنگلہ دیش کے ساتھ بھی، بنگلہ دیش کے
کے ساتھ بھی یہی کریں. مین وجہ یہ ہے کہ ایک ملک کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. 10 مئی کو بھی فیصلہ ہوا تھا نا, تو پھر اس کے بعد یہ نہیں دیکھا تھا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو آپ بے فکر ہو جائیں.